بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے ساتھ قرآن مجید کے 12ویں سپارے کا خلاصہ شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 12ویں سپارے کی ابتدا میں تمام مخلوقات کی معیشت کا مسئلہ حل کرتے ہوئے اعلان کیا، زمین پر چلنے والے تمام جانوروں کی روزی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عارضی اور مستقل قیام گاہ کو جانتا ہے۔ 6 دن میں آسمان و زمین پیدا کر کے انسان کو دنیا میں بھیجا تاکہ بہتر سے بہتر عمل کرنے والے کو منتخب کیا جا سکے۔ اللہ کے یہاں مقدار کی کثرت کے بجائے معیار کا حسن مطلوب ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ انسان زندہ کیے جائیں گے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کرنا تو جادو کے عمل سے ہی ممکن ہو سکتا ہے، اور ہم اگر ان کی نافرمانیوں پر مصلحت کے پیش نظر عذاب نہیں اتارتے تو یہ کہتے ہیں آپ کے عذاب کو کس نے روک لیا ہے، وہ آتا کیوں نہیں؟ آپ ان سے کہیے کہ عذاب کی جلدی نہ مچائیں، جس دن ہم نے عذاب اتار دیا تو تم اسے روکنے کی طاقت نہیں رکھو گے۔ یہ انسانی نفسیات ہے کہ اسے خوشحالی کے بعد اگر کچھ تنگ دستی آ جائے تو مایوس ہو جاتا ہے، اور اگر تکلیف کے بعد راحت مل جائے تو اپنے گناہوں کو بھول کر تکبر کرنے لگتا ہے۔ اچھے انسان وہ ہیں جو دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اعمال صالحہ پر کاربند ہیں۔ ان کافروں کے بیجا مطالبات سے آپ پریشان نہ ہوں اور محض اس لیے وہی الہی سے دستبردار نہ ہوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر خزانے کیوں نہیں نازل ہوتے اور اس کے حفاظت کے لیے فرشتے اس کے ساتھ کیوں نہیں رہتے۔ ایسے مطالبات کا شریعت کی پابندی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام خود بنایا ہے۔ اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو یہ بھی چند صورتیں بنا کر دکھا دیں۔ قرآن کریم جیسی صورتیں بنانے سے ان کو عاجز آ جانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کا نازل کردہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ انسانوں کو ایسا کلام بنانے سے عاجز آ جانا اس کی حقانیت کا داخلی ثبوت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر بتایا کہ قرآن کریم کو تسلیم کرنے والا اپنی بصارت کے تقاضے پورے کر رہا ہے، اس لیے وہ بینا ہے، مطلب کہ وہ دیکھ سکتا ہے، اور نہ تسلیم کرنے والا اپنی بصارت کے تقاضے پورے نہیں کرتا، اس لیے وہ نابینا ہے، اور ایک قرآن پر ایمان لانے والا اپنی سماعت کے تقاضے پورے کرتا ہے، اس لیے وہ سننے والا ہے، اور ایمان نہ لانے والا اپنی سماعت کے تقاضے پورے نہیں کرتا، اس لیے وہ بہرا ہے، اور یہ لوگ آپس میں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا سبق آموز واقعہ بیان ہوا۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو توحید اور رسالت کی بات سمجھائی اور نہ ماننے کی صورت میں انہیں دردناک عذاب کی وعید سنائی۔ قوم میں اونچی سوسائٹی کے لوگ سردار اور ارباب اقدار کہنے لگے کہ آپ ہمارے جیسے عام انسان ہیں اور آپ کا ساتھ دینے والے معاشرے کے نچلے طبقے کے لوگ ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے آپ کے اندر وہ کون سی خوبی ہے جس کی بنیاد پر ہم آپ پر ایمان لائیں؟ ہمیں تو آپ جھوٹے معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہدایت کے لیے مفادات اور مال و دولت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ دلائل اور رحمت خداوندی درکار ہوتی ہے، اور یہ نعمت ہمیں حاصل ہے۔ پھر داعی اللہ کے لیے کچھ ضوابط بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں دین کے نام پر مالی مفادات کا طلبگار نہیں ہوں، اور دین میں سب غریب و امیر برابر ہیں، لہٰذا میں غریبوں کو محض غربت کی بنیاد پر اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتا۔ میں نہ تو مال و دولت کے خزانوں کا دعوے دار ہوں اور نہ ہی غیب کا دعویٰ کرتا ہوں، نہ ہی فرشتہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، اور غریب مسلمان جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو، صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کوئی اجر و ثواب نہیں دیں گے۔ اللہ کا معاملہ تو نیت اور عمل کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ سردار جو اقتدار اور مال کے نشے میں بدمست ہو رہے تھے اور اپنی طاقت اور پیسہ کے زور پر انہوں نے پورا معاشرہ یرغمال بنایا ہوا تھا، ہٹ دھرمی اور عناد کا مظاہرہ کرتے ہوئے عذاب کا مطالبہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ چند مخلص ایمان والوں کے علاوہ باقی قوم ضلالت و گمراہی کے لا علاج مرض میں مبتلا ہو چکی ہے، لہٰذا ان پر عذاب آ کر رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا آپ کشتی بنانا شروع کر دیں اور ان لوگوں کی کسی قسم کی سفارش نہ کریں۔ نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے اور قوم کے گمراہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ نافرمانوں کو غرق کرنے کا فیصلہ فرما چکے تھے، لہٰذا حکم دیا کہ ہر جانور کا ایک جوڑا اور تمام اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لو۔ آسمان سے پانی برسنے لگا اور زمین سے پانی ابلنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے
کشتی نوح سیلاب کے پانی میں پہاڑ کی مانند تیرتی ہوئی نظر آنے لگی۔ کشتی کے سواروں کے علاوہ باقی سب غرق ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کا نافرمان بیٹا بھی نہ بچ سکا۔ ایمان سے محرومی کی وجہ سے باپ کی نبوت بھی اس کے کسی کام نہ آ سکی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اسلامی معاشرے کا اجزاء ترکیبی قوم و باطن یا نسبی رشتہ داری نہیں بلکہ ایمان اور اعمال صالح ہیں۔ ایک نبی امی کا اس تاریخی واقعہ کو بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نبی برحق ہے، لہٰذا ایمان والوں کو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بہتر انجام متقیوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے، جنہوں نے اپنے دور کی سپر پاور قوم عاد سے ٹکر لی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ دنیا میں ہم سے طاقتور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں سوچنا چاہیے کہ جس اللہ نے انہیں بنایا وہ یقیناً ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہود علیہ السلام نے قوم کو توحید کا پیغام سنایا اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے معافی مانگنے کی ترغیب دی اور بتایا کہ تم لوگ اگر توبہ و استغفار کر لو گے تو اللہ تمہیں معاشی اعتبار سے خود کفیل کر دے گا اور بارش برسا کر تمہارے کھیتوں کو سیراب کر دے گا اور تمہیں طاقت و قوت میں مزید اضافہ کر دے گا۔ قوم نے ایمان لانے کے بجائے مذاق اڑانا شروع کر دیا، کہنے لگے ہم تمہاری باتوں کو مان کر اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمارے بتوں نے تم پر اثر انداز ہو کر تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے، تبھی تم اس قسم کی بہکی باتیں کرتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی باتوں پر مشتعل ہونے کے بجائے انہیں بتا دیا کہ وہ بھی اللہ پر ایمان سے دستبردار نہیں ہوں گے اور اللہ کی طاقت و قوت کا اعتراف کرتے ہوئے ان پر بھروسہ اور توکل میں اضافہ کر دیں گے۔ اور پھر قوم کو اللہ کے حکم سے یہ وعید بھی سنا دی کہ اگر تم باز نہ آئے تو میرا رب تمہیں ہلاک کر کے تمہاری جگہ کسی دوسرے قوم کو اس سرزمین کا مالک بنا دے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری رحمت کا مظہر ہے کہ ہم نے حضرت ہود اور ان پر ایمان لانے والوں کو عذاب سے بچا لیا۔ قوم کی ہٹ دھرمی اور آیات خداوندی کا انکار اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نے انہیں تباہ و ہلاک کر کے رکھ دیا۔ یہ ضدی اور عناد پرست قوم عاد تھی جن پر عذاب آیا اور دنیا و آخرت میں لعنت کے مستحق قرار پائے۔ یہ سب قوم عاد کے کفر کا نتیجہ تھا۔ حضرت ہود کی قوم عاد اللہ کی رحمت سے دور قرار دے دی گئی۔ اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ ہے کہ صالح علیہ السلام نے انہیں پیغام توحید دیا اور انہیں غیر اللہ کی عبادت سے باز رہنے کی تلقین فرمائی۔ انہیں بتایا کہ تمہیں اللہ نے ہی پیدا کیا اور زمین میں آباد کیا، اس اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کر لو، مگر وہ لوگ باز نہ آئے، بلکہ کہنے لگے کہ صالح ہمیں تو آپ سے بڑی توقعات تھیں، مگر آپ نے تو ہمارے آباء و اجداد کی ہی مخالفت شروع کر دی اور ہمیں تو آپ کی نبوت میں شک ہے۔ ہم آپ کی نبوت کا اقرار صرف اسی صورت میں کریں گے جب آپ سامنے والے پہاڑ سے اونٹنی نکالیں گے جو فوراً ہی بچہ دے دے۔ حضرت صالح نے فرمایا میری قوم میں تو دلائل کی بنیاد پر توحید کی دعوت دے رہا ہوں اور تم بیجا مطالبات کر رہے ہو۔ میں تمہارے کہنے سے اللہ کی رحمت کو نہیں چھوڑوں گا، ورنہ میری مدد کون کرے گا؟ تمہارے مطالبہ کے مطابق یہ رہی اونٹنی، اب تم اسے اللہ کی نشانی سمجھ کر حق تسلیم کر لو اور اس اونٹنی کو نقصان نہ پہنچاؤ، ورنہ تم پر عذاب خداوندی بہت جلد آ جائے گا۔ ان لوگوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ کر اسے مار ڈالا، جس پر انہیں 3 دن کی مہلت دے کر ذلت امیز عذاب کا نشانہ بنا دیا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے زوردار چیخ ماری جس کی دہشت سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ الٹے منہ گر کر ایسے ختم ہو گئے کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہ بچا۔ جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے حضرت صالح اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ہمارے فرشتے قاصد بن کر انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مہمانی کے طور پر بچڑا ذبح کر کے بھونا اور انہیں کھانے کی دعوت دی، مگر انہوں نے کھانے میں کسی رغبت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ لوگ کہیں دشمنی کی وجہ سے کھانے سے گریز نہ کر رہے ہوں، لہٰذا ان سے خوف زدہ ہو گئے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے نہ کھانے کی وجہ دشمنی نہیں ہے، بلکہ ہم فرشتے ہیں اس لیے نہیں کھا رہے، ہم تو قوم لوط کے لیے عذاب کے احکام لے کر آئے ہیں، ہم راستے میں آپ کو اولاد کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسحاق نامی بیٹا اور یعقوب نامی پوتا عطا فرمائیں گے۔
ان کی بیوی قریب ہی کھڑی تھی، یہ گفتگو سن رہی تھی۔ عورتوں کے انداز گفتگو میں اپنے چہرے پر تھپڑ مارتی ہوئی کہنے لگی کہ میں بانجھ اور میرا شوہر بڑھاپے کی آخری عمر میں ہے، ہمارے ہاں کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ فرشتوں نے کہا، اس میں تعجب اور حیرانی کی کون سی بات ہے؟ اللہ تمہارے گھرانے پر اپنی رحمتیں اور برکتیں اتارنا چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی نرم دل تھے۔ اس خوشخبری کو سن کر لوط علیہ السلام کی قوم کی سفارش کرنے لگے۔ فرشتوں نے کہا، ان کی ہلاکت کا اٹل فیصلہ ہو چکا ہے، آپ اس میں مداخلت نہ کریں۔ جب فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت لڑکوں کے روپ میں پہنچے تو وہ لوگ اغلام بازی کے شوق میں جمع ہو کر لوط علیہ السلام سے مہمانوں کو اپنے حوالے کرنے کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت لوط نے انہیں بہت سمجھایا کہ مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، مگر وہ اپنے بیجا مطالبہ پر باضد رہے۔ تو مہمانوں نے کہا، اے لوط، آپ پریشان نہ ہوں، ہم انسان نہیں فرشتے ہیں اور عذاب کا حکم نامہ لے کر آئے ہیں، اس لیے آپ لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ انہیں صرف ایک رات کی مہلت ہے، آپ فوراً یہاں سے نکلنے کا بندوبست کر کے چلے جائیں۔ آپ کی بیوی چونکہ اس مجرم قوم کے ساتھ شریک ہے، لہٰذا وہ بھی نہیں بچ سکے گی۔ جب ہمارا عذاب آیا تو انہیں الٹ پلٹ کر رکھ دیا گیا اور ان پر نشان زدہ پتھروں کی بارش کر کے انہیں تباہ کر دیا گیا۔ پھر قوم مدین کی حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ کٹ حجتی کا تذکرہ کر کے ان کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد موسیٰ و فرعون کے واقعہ کا اختصار کے ساتھ ذکر ہے، پھر جنت و جہنم کا ذکر، اور آخر میں دعوت اللہ کا کام کرنے والوں کے لیے کچھ سنہری اصول۔ وہ یہ ہیں: نمبر 1، استقامت کا مظاہرہ، نمبر 2، حدود کی پابندی، نمبر 3، ظالموں کی حمایت سے دستکشی، نمبر 4، صبح و شام عبادت میں مشغولی، نمبر 5، صبر کا دامن نہ چھوڑنے کی تلقین۔ اگر قوم میں اصلاح کی جدوجہد کرنے والے افراد پیدا ہو جائیں تو وہ ہلاکت سے بچ سکیں گے۔ سورۃ یوسف مکی صورت ہے جو 111 آیات اور 12 رکوعات پر مشتمل ہے۔ یہ منفرد صورت ہے جس میں صرف ایک ہی واقعہ کو بیان ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو قرآن کریم نے احسن القصص، بہترین واقعہ قرار دیا ہے۔ اس میں انسانی زندگی کے ہر پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے اور اپنوں کے مظالم اور ان کے مقابلے میں اللہ کی مدد کا منظر دکھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے مظالم کے مقابلے میں نصرت خداوندی حاصل ہونے کی بشارت ہے۔ سورت کی شروع میں قرآن کریم کی حقانیت کا بیان ہے، پھر یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے کہ انہوں نے 11 ستارے اور چاند اور سورج کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، جس کی تعبیر واضح تھی کہ ان کے 11 بھائی اور والدہ ان کے سامنے جھکیں گے اور ان سب کے درمیان یوسف علیہ السلام کو امتیازی مقام حاصل ہوگا۔ اس خواب کے بعد بھائیوں نے حسد کرنا شروع کر دیا اور یوسف علیہ السلام کے قتل کا پروگرام بنا کر اپنے والد کو راضی کر کے جنگل میں لے گئے۔ انہیں کنویں میں پھینک کر کپڑوں کو کسی جانور کے خون سے آلودہ کر کے والد کو بتایا کہ ہم جنگل میں کھیلتے رہے اور بھائی کو بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام ان کی سازش کو سمجھ گئے اور یوسف علیہ السلام کے فراق میں غم میں پریشان رہنے لگے اور دن رات روتے رہے۔ ایک تجارتی قافلے نے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر مصر کے بازار میں فروخت کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کے چرچے پھیل گئے، بادشاہ نے انہیں خرید کر اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا اور اس طرح یوسف کنویں سے نکل کر شاہی محل میں رہنے لگے۔ شاہ مصر کی بیوی حسن یوسف میں مبتلا ہو گئی اور انہیں دعوت گناہ دینے لگی۔ یوسف نے اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کی، شوہر کو معلوم ہونے پر اس عورت نے بدکاری کا الزام لگا دیا۔ اللہ نے اسی کے خاندان کے بچے سے حضرت یوسف کی بے گناہی کی شہادت دلوا کر انہیں باعزت بری کروا دیا۔ جب مصر کی عورتوں نے بادشاہ کی بیوی پر ملامت کی تو اس نے حسن یوسف کا مظاہرہ کرنے کے لیے عورتوں کی دعوت کر کے یوسف علیہ السلام کو سامنے بلوایا۔ تمام عورتیں حسن یوسف کو دیکھ کر مبہوت ہو کر رہ گئیں اور پھلوں کو کاٹتے ہوئے اپنے ہاتھ بھی کاٹ بیٹھیں اور ان کے حسن کی تعریف کر کے انہیں دعوت گناہ دینے لگیں۔ یوسف علیہ السلام نے گناہ پر قید کو ترجیح دی اور بادشاہ وقت نے اپنی عزت بچانے کی خاطر انہیں قید کر دیا۔ یوسف علیہ السلام جیل میں بھی تبلیغ تعلیم کے فریضہ سے غافل نہ رہے۔ 2 قیدیوں نے خواب دیکھا، یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی جو حرف بحرف صحیح نکلی۔ ایک قیدی قتل ہوا، دوسرا رہا ہو کر بادشاہ کے خادم بنا۔
بادشاہ نے خواب دیکھا۔ اس خادم نے یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی۔ انہوں نے بتایا کہ 7 موٹی تگڑی گایوں کو دبلی پتلی گایوں کا کھانا اور 7 خشک بالیوں کا تر و تازہ بالیوں کو مستقبل میں 7 سالہ قحط کا اشارہ ہے۔ قحط کا مقابلہ کرنے کا طریقہ بھی بیان کر دیا۔ بادشاہ نے تعبیر سے متاثر ہو کر رہائی کا فیصلہ کیا، مگر یوسف علیہ السلام نبوت کے دامن کو داغدار ہونے سے بچانے کے لیے تحقیقات کا مطالبہ کیا، جس پر انہیں بے گناہ قرار دے کر رہائی ملی اور شاہ مصر نے اپنی کابینہ میں شامل کر کے اعلان کر دیا۔ اس بارے میں جو اہم نکات ہیں، جو عمل کی باتیں ہیں، جو ہمیں سبق ملتے ہیں، وہ درج ذیل ہیں۔ مخلوقات میں سے ہر ایک کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ زندگی میں نہ کوئی نعمت راحت ہے اور نہ کوئی مصیبت سزا ہے، بلکہ ہر حال میں امتحان ہے، سب امتحان۔ تمہارے کہنے کے مطابق اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑھا ہوا ہے تو 10 صورتیں بنا کر لاؤ، جو ناممکن ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جنت کے حصول کے لیے ایمان اور عمل کا صالح کے ساتھ عاجزی اختیار کرنی ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی طوفان سے بچ نہ سکا، ہر ایک کو خود اپنے لیے نیک عمل کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی گئی، خوش ہوئے، مگر قوم لوط کی فکر لگ گئی کیونکہ وہ بہت درد مند تھے۔ کبیرہ گناہ حرام کام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر سب سے زیادہ اس عمل کے اندیشے کا ذکر کیا۔ فرعون دنیا میں جس قوم کا لیڈر تھا، جہنم کی طرف جاتے ہوئے بھی اس کی قیادت کرے گا۔ بدبخت آگ میں چیخ و پکار کریں گے، خوش بخت نہ ختم ہونے والی نعمتوں کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ جب کوئی گناہ ہو جائے تو نیکی کریں جو اس کو مٹا دے گا، خواہ لا الہ الا اللہ کیا نہ ہو۔ یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ ایک ہی بار نازل فرما کر اپنے رسول کی تائید کی اور اسے بہترین قصہ قرار دیا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا جو اللہ کے ہاں ان کے بلند مقام کی نشانی تھا۔ سچا خواب نبوت کے اجزاء میں سے 44ویں حصہ ہے۔ اچھا خواب صرف اس کو سنایا جائے جس سے محبت ہو یا جو خیر خواہ ہے۔ حسد دل کی بیماری اور انتہائی منفی جذبہ ہے، قتل پر آمادہ کر سکتا ہے۔ ایمان و حسد ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ کسی کی نعمت پر حسد کے بجائے اللہ اسے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ برادران یوسف قتل کے در پہ ہو گئے، اندھے کنویں میں ڈال کر والد کے سامنے روئے پیٹے اور جھوٹا بہانہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آزمائش آنے پر صبر کی تصویر بن گئے، شدید غم میں بھی اخلاق کی بلندی پر دکھائی دیے۔ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ عورتوں کے فتنے سے بچنے والا عرش کے سامنے ہوگا۔ ایمان والوں کو اللہ کی نافرمانی کے بجائے قید خانہ قبول ہے۔ یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں بلند اخلاق کا ثبوت دیا، جس کی وجہ سے محسن اور صدیق کہلائے۔ خواب کی تعبیر بتا کر بادشاہ کے مقرب بنے تو عزیز کی بیوی نے ان کے کردار کی پاکیزگی کا اعتراف کر لیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔